ویسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا ویسے آج میرا سوال یہ ہے، اس پہ آپ نے ہماری رہنمائی کرنی ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے کہ بہت زیادہ اگریسو ہوتی جا رہی ہے، اور خودکشیاں جو سوسائڈ کی طرف ایک ٹینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے، ایک پینک ہے۔ اور یہ ٹینڈنسی آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر چیز کی اویلیبلٹی کے ہونے کے باوجود بھی مطلب ہماری جو یوتھ ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، کنٹمپلیٹڈ نہیں ہے۔ اس پہ روشنی ڈالیں آپ۔ یاسر صاحب، یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں جس کلاس کا یا جن لوگوں کا، یہ ہر دوسرے آدمی کا مسئلہ ہے۔ سٹریس ملر رہنا، یہ بنیادی طور پہ سٹریس جو آپ کو انگزائٹی یا اس طرح کی انگزائٹی جب حد سے بڑھتی ہے تو وہ پھر نا امیدی کی حالت پیدا کر دیتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ آپ کو انسانی سوسائٹی میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانی معاشروں میں رہ رہے ہیں، اور جو معاشرہ ہے، معاشرے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ معاشرہ ایگوئک معاشرہ ہوتا ہے۔ معاشرہ اپنے بہمی مفادات کے لیے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک جگہ پہ رہنا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے اپنے مفادات کی نگرانی کرتے ہیں۔ تو معاشرے میں، سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ کا جو ذہن ہے وہ زیادہ اپلائی کرتے ہیں، اور اس کی نسبت جو آپ کی سول ہے یا جو آپ کی سپرٹ ہے یا جو اندر والی آپ کی بینگنیس ہے، اس کے ساتھ جو آپ کی جڑت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ چونکہ آپ باہر جب جاتے ہیں تو یہ عمومی نتائج ہیں جو لوگوں نے نکال رکھے ہوتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ذہن کے ساتھ جائیں گے تو اپنے مفادات کا زیادہ بہتر انداز میں ہم خیال رکھ پائیں گے یا اپنے آپ کو زیادہ بینیفٹ پہنچا پائیں گے۔ تو اصل یہ ہے کہ یہ ایک کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے، لیکن یہ صرف ایک تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اوریجنلٹی کے ساتھ، چونکہ ہم اس سے آگاہ نہیں ہوتے، واقف نہیں ہوتے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ذہن کے استعمال کے ساتھ، ایگو کے استعمال کے ساتھ، چونکہ ایگو بنیادی طور پہ آپ کو سیلف اسٹیم کر دیتی ہے۔ اب یہی ایگو ہے جو آپ کو سوسائٹی سے کٹ آف کر دیتی ہے، یعنی وہ آپ کو اپنے مفادات کی نگرانی پہ لگا دیتی ہے۔ آپ کے ذہن پہ یہ وہی بات سوار ہوگی۔ اب ایگو وہی ہے، اس نے آپ کو ایک طرف کر دیا۔ آپ سوسائٹی سے الگ بھی ہوئے تو وہ ایگو کی وجہ سے ہوئے۔ آپ کے مفادات الگ ہیں اور سوسائٹی کے مفادات الگ ہیں۔ اب وہی بات جب ایک فقیر یا اسپریچول اینٹیٹی بھی سوسائٹی سے اگر وہ الگ ہو تو وہ بھی ایسے کوشش کرتا ہے کہ وہ الگ ہو، پہلے الگ ہو کے وہ ذہن کو نہیں دیکھتا، وہ انر بینگ کو دیکھتا ہے کہ اس کے انر بینگ میں کیا چل رہی ہے۔ اب آپ نے بات کی، میں نے بات سنی، آپ اپنے ذہن سے بات کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات کہاں سے اخذ کی؟ آپ نے سوسائٹی سے اخذ کی۔ اس کی جو فوڈ فار تھاٹ ہے وہی نوشنز ہیں کہ لوگ سٹریس میں ہیں، پریشانی میں ہیں، وہ لوگ بے چینی میں یا بے سمجھی میں، گھبراہٹ میں، وہ اس طرف سوسائڈ کی طرف وہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں۔ تو میں اس کا جواب بھی اسی ذہنی سطح پہ آپ کو دے رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ صرف ذہن کا لین دین ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ اپنی اوریجن سے ہٹتے ہیں تو الٹیمیٹلی پھر چیزیں آپ اسے نیچر ایبہورس ویکیوم کہتے ہیں کہ فطرت خلا سے نفرت کرتی ہے۔ آپ اگر کوئی بھی سوسائٹی سے آپ ایک طرف ہٹیں گے یا آپ کچھ بھی ایسا کریں گے کہ جو آپ کی اوریجنلٹی سے دور ہوگا تو اس اوریجنلٹی کو آرٹیفیشلٹی فل کرے گی، کوئی بھی چیز سپیس رہتی نہیں ہے۔ تو ہم چونکہ اوریجنلٹی کی طرف، ہمیں شروع سے ہماری گرومنگ ایسے ہوتی ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک پہ سوسائٹی کھڑی ہے۔ تو یہ وہ چیز جب آپ اس انداز کو پرسو کرتے ہیں تو آگے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جب آپ کو اپنی توقعات کے مطابق نتائج نہیں ملتے تو اس سے مایوسی آپ کو جنم لیتی ہے، لوگوں کے رویے آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اصل سمجھ لیا ہے، یعنی ایک سائے کو، آپ کا جسم ایک کاسٹیوم ہے۔ اب آپ جس کے لیے پریشان ہیں، اس کی ایز اٹ از کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی اگر حیثیت ہے تو وہ آپ کی اندر والی انر بینگ کے ساتھ۔ ادروائز اگر آپ کو آپ کی انر بینگ سے الگ رکھ کر کے دیکھا جائے تو آپ کی یہ جو باڈی ہے یہ صرف فزیکل کاسٹیوم رہ جائے گا۔ اب فزیکل کاسٹیوم کے لیے کیسی پریشانی، اب اس کے لیے کیسا سٹریس، وہ اس صورت میں ہے چونکہ آپ اپنی انر بینگ سے واقف نہیں ہیں، اپنی جو آپ کے اندر ہے، انر جو آپ کی سول ہے، اس کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی تو پھر آپ انرجیٹک ہوتے۔
وہاں سے آپ کی جو بھی باڈی کا جو بھی اس کی باڈی کی جو بھی موومنٹ ہے یہ انرجی کی صورت میں آپ کی وہی روح آپ کو دے رہی ہے. تو جب آپ اپنی باڈی کو آپ کی انر سول کی روح کو دیکھتے تو وہ پھر آپ کو اندازہ ہوتا کہ آپ کے اندر ٹوٹل یونیورس ہے. اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو آپ باہر سے اختیار کر سکیں. جب آپ نے باہر سے کچھ لینا نہیں ہے تو نہ لینے پہ مایوسی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ چونکہ آپ نے اس انداز سے دیکھا نہیں ہے کہ آپ سیلف سفیشینٹ ہیں. جب آپ اپنے انر بینگ میں دیکھتے ہیں تو انر بینگ سے مراد یہ نہیں کہ اب اسپریچولیٹی کو خاص کسی ریچولائز کر دیا جائے. نہیں، یہ تو آگہی ہے. ہم باہر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھ کے، حالانکہ جو سمجھنے کا سفر ہے وہ اپنی ذات سے شروع ہونا چاہیے. اور جب ذات کی بات آتی ہے تو ذات ہے کیا؟ آپ کا نام یاسر صاحب ہے، مجھے زاہد کہہ رہے ہیں، مختلف اسما ہیں، نام ہیں، نیمز ہیں جو آپ نے دیے ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی بھی نیم حقیقت کے قریب نہیں. حقیقت کے قریب نیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یوورنیس، آئی ایمنیس. وہ آئی ایمنیس کیا ہے؟ آئی میرا کانشیسنیس ہے. اور ایم کیا ہے؟ ایم میری پریزنس ہے، یعنی پریزنس آف مائی کانشیسنیس. آپ کی جو کانشیسنیس ہے وہ موجود ہے، اس کی موجودگی ہے، اس کی ایگزسٹنس ہے. اب جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ جو آپ کی کانشیسنیس ہے اٹ از اے انفینٹ. ٹھیک ہے، اٹ از آل دا ٹائم کنیکٹڈ ود ڈیوینٹی. جو چیز ڈیوینٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سٹریس، یہ چیزیں، یہ تو پھر ایسے ہے نا کہ یہ تو ایسی باتیں جن پہ کوئی بھی فقیر یا صوفی یا سادھو یا سنت یا اسپریچول انٹیٹی یا جو بات کو سمجھتا ہو تو اس کے لیے تو انتہائی غیر اہم ہوتے ہیں. اس کے لیے جب وہ پیسفل حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی تکلیف دہ یا کوئی پریشانی والی بات بھی زندگی کا ایک دیٹ از اے ڈفرینٹ ڈانس آف لائف. اس کے لیے وہ بھی یعنی کوئی ایسی چیز جو اس کی طبیعت کو، فزیکل باڈی کو ایک برخلاف ہوتی ہے تو اس سے بھی وہ تکلیف کے زمرے میں نہیں لیتا. اس کے سامنے وہ بھی ایک رقص کی صورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کے چیزیں آپ کے موافق ہیں، آپ کے سوٹیبلٹی کے ساتھ اس کی ان کی جڑت ہے تو تب آپ پیسفل ہیں، ادروائز کیاس میں، پریشانی میں آپ بالکل مایوس ہو گئے. جب مایوس ہو گئے تو وہ جب اس ساتھ بات بڑھتی گئی تو بات نے بڑھنا ہے. چونکہ آپ جن کے پاس جا رہے ہیں، آپ بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، جس سوسائٹی کے سبب آپ بیمار ہوئے، آپ گڑھے میں بہر سے پانی ڈالنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، کسی اور مقصد پیر کے پاس، فقیر حکیم کے پاس. دیکھیں جو آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں جانیں گے تو اس وقت تک جب آپ اپنے آپ کو جانیں گے تو یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. جاننے سے مراد یہ بہت آسان ہے کہ میں صرف یہ کہہ دوں کہ آپ اپنے آپ کو جانیں. یہ جو جاننے کی بات ہے نا، جب آپ جان کے یوں جھانکیں گے، اور یہ جو کہا جاتا ہے، ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ یوں جھانکیں، یہ جو جھانکنا ہے اس آرٹ کے پیدا ہوتے ہوتے عمر گزر جاتی ہے. یہ جب تک آپ کی یعنی آپ پورے دل سے ارادہ نہ کریں اس وقت تک آپ کے اندر ایک جو سٹیٹ آف ایک سمپلسٹی ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتی، سادگی، جہاں پہ آپ کی ایگو لیسنس ختم ہو. یعنی ختم کیسے ہو؟ آپ کا جو یہ تھاٹ پروسیس ہے آپ اسے اس وقت تک ختم نہیں کر سکتے جب تک آپ آبزرو نہ کریں. ابھی آپ میری باتیں سن رہے ہیں، اب میری بات کو، اب جو میں بات کر رہا ہوں اسے آپ آبزرو کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ آبزرو کر رہے ہیں، بات آپ اسے غور کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جی کر رہے ہیں نا آپ غور؟ بالکل. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں، اب میری باتیں سنی آپ نے، ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کو کسی حد تک کوئی بات میری بہتر لگی ہو، آپ آبزرو کر رہے ہیں، اور کچھ بات آپ کو غیر متعلق لگی ہو. ایسا ہے؟ بالکل ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آبزرو کون کر رہا ہے آپ میں سے؟ میں. آپ کے اندر ہے کوئی اندر جو ہے. آبزرو کر رہا ہے. واہ. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کہ آپ آبزرور کون ہے اور آبزروڈ کون ہے. واہ واہ واہ. اب یہ آپ میڈیٹیٹو وے ہے. اب جب بھی دیکھیں اس انداز سے چیزوں کو دیکھیں گے، یعنی سمپلی یو ہیو ٹو نوٹس آل دیز تھنگس کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے صرف دیکھنا ہے، چیزوں کو آبزرو کرنا ہے. جب آبزرو کریں گے اس کا یہ نتیجہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے راکٹ سائنس کھل کے سامنے آ جائے گی. نہیں، یہ صرف آپ ذہن کی کیمسٹری کو اس کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ اب آپ نے اسے کنٹرول میں اپنے میں لے آنا ہے. ناؤ یو آر ناٹ کنٹرولڈ بائی یور مائنڈ. آپ اپنے ذہن کے ساتھ اب مزید
ذہن کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوں گے۔ اب آپ نے چونکہ آبزرو کرنا شروع کر دیا ہے تو جب آبزرویشن کا نتیجہ کیا آئے گا، جب آپ نے غور کرنا شروع کر دینا ہے، ابھی میری بات پہ غور کریں گے تو آپ کی اپنی تھنکنگ جو ہے وہ اب سٹک ہو گئی ہے، بالکل اب ایک نئی کہانی شروع ہو گئی ہے۔ وہ کیا؟ وہ ہے آگہی کی بات۔ آگہی کیسے کہ اب آپ نے غور کرنا شروع کر دیا کہ یار یہ جو بات ہو رہی ہے یہ تو غیر دلچسپ ہے، اب آپ نے غور کیا ہے۔ باقی جتنی تھاٹس ہیں وہ سکیٹرڈ جو تھاٹس ہیں وہ ختم ہو گئی، اڑ گئی، اب دو چیزیں بچ گئی۔ ایک آپ کا آبزرور، ایک وہ تھاٹ جو آپ کے ذہن کے اندر وہ چل رہی تھی، جس نے الیکٹرک جو وہ کرنٹس ہیں جو پیدا کر کے آپ کی باڈی میں بھیجنے ہوتے ہیں، اب آپ نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جو ہی آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے تو مائنڈ کو کیا کیا آپ نے اسے فوڈ دینا بند کر دیا، واہ، مزید اس کی فیڈنگ آپ نے روک دی، کیونکہ اب آپ نے آبزرو کرنا شروع کر دیا، اسے خام خواہ جو ہے نا وہ چکی کی طرح اسے اب پہیے کی طرح چلتے نہیں رہنے دیا۔ واہ واہ واہ، آپ نے جو ہی دیکھا اس کی نیکسٹ جو فیڈنگ ہے وہ رک گئی۔ جب وہ رکی تو اس سے کیا ہوا، آپ کا جو سوچنے کا وہ ہے، جو مائنڈ ہے، یہ جو آپ کی جو اوور تھنکنگ ہے، آہستہ آہستہ اٹ ول سیٹلڈ پیسفلی اینڈ نیسلی۔ جب یہ پیسفلی اور نیسلی سیٹلڈ ہوگی تب آپ کو اپنے من میں اٹھنے والی سرگوشی دیٹ از آلریڈی بین ہیپننگ آل دا ٹائم اسپونٹینیسلی، واہ واہ، یہ آپ کو اب سنائی دینا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ کو یہ سنائی دے گی تو آپ کیا ہوں گے، آپ بہت زیادہ انرجیٹک ہو جائیں گے۔ یو ول بی ایلیویٹڈ، یور اسپرچویلٹی ول بی ایلیویٹڈ۔ اب آپ کی روحانیت بھی، اب جب یہ انرجی ہے بیسیکلی آپ کیا ہیں، آپ ایکیومولیشن، یو آر ایکیومولیشن آف فوڈ، اینڈ واٹ از فوڈ؟ فوڈ کیا ہے؟ انرجی ہے۔ آپ ایکیومولیشن ہیں ایک انرجی کا۔ جب تک آپ اپنی اس انرجی کہاں ہے؟ ہاتھ میں انرجی تو نہیں ہے، ہاتھ کی اس موومنٹ کے پیچھے کوئی ڈرائیونگ فورس ہے نا، کوئی انرجی ہے، بلڈ ہے، بلڈ کے پیچھے کیا ہے؟ آپ اس سائنس کو جائیں گے، بے شک، آپ نیچے ایٹم تک پہنچ جائیں گے، ایٹم میں کیا ہے؟ آپ کوانٹم سائنس تک چلے جائیں گے، وہ کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کوانٹم سائنس کیا ہے یا کیا وہ، یعنی ایک ایسی بات ہے کہ جسے اندازوں کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش مقصد یہ کی جا رہی ہے۔ اب کوانٹم سائنس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کانشیسنس ہے۔ اب کوانٹم سائنس اور کانشیسنس، اب کانشیسنس جو ہے وہ ایک بالکل اسپرچول دیار کی بات ہے، جو کوانٹم سائنس ہے سائنٹیفک وہ دیار کی بات ہے بیسیکلی، یعنی یہ سائنس اور یہ جو اسپرچولیٹی سیم تھنگ ہے۔ اب کوانٹم سائنس کے تناظر میں چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو کہانی ساری ایک ہے۔ جب اس طرح ایک ہے تو آپ اپنی انرجی کے سورس کو، کہ یہ انرجی پیدا کہاں سے ہو رہی ہے، واہ واہ، جب تک آپ اپنے انرجی کو نہیں محسوس کرتے یا اسے جاننے کی یا دیکھنے کی، بھانپنے کی کوشش نہیں کرتے، اس وقت تک آپ لوگ پاگلوں کی طرح اپنی خواہشات کے تعاقب میں جائیں گے تو انسان کو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو نہیں مل پاتی، یا لوگوں کے رویے ہیں، اگر آپ نے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے زندگی گزارنی ہے تو آپ قدم قدم پہ مایوس ہوں گے۔ لائف آپ کی ہے، آپ نے گزارنی لوگوں کے رویے کے مطابق ہے تو اس کا لازمی نتیجہ سٹریس اور پینک کی صورت میں۔ واہ 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 واہ، جب آپ کی لائف ہے، آپ نے کھانا ہے تو آپ نے ہیلدی ہونا ہے، آپ نے پہننا ہے تو آپ کی جو ہے وہ وجود کور اپ ہوگا، تو یہ جو کچھ ہے آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اسے لوگوں کے ساتھ جب تک اٹیچ رکھیں گے، اور یہ اس وقت تک اٹیچ رہے گا جب تک آپ اس ساری چیزوں کو فزیکل آئیز کے ساتھ صرف دیکھیں گے اور ذہن سے خالی نتیجے نکالیں گے، اس وقت تک یہ سٹریس جا نہیں سکتا۔ اب اس کے لیے پھر فارمولے تیار کیے ہوئے ہیں، یعنی آپ کو کسی ماسک پہ لگا دیتا ہے، کوئی میڈیٹیشن پہ لگا دیتا ہے، کوئی یوگا پہ لگا دیتا ہے، لیکن وہ وقتی ریلیف ہیں، وہ آگہی کی کوشش نہیں ہے۔ آگہی اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنی انرجی کو یا اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کو حسرت پیدا ہو کہ آپ سمجھ جائیں، اس بات پہ پہنچ جائیں کہ یہاں پہ صرف امپرماننس جو ہے نا وہ پرماننٹ ہے۔ یہاں جو امپرماننس سے مراد یہ ہے کہ عارضی ہے، ایک عارضی پن جو ہے نا وہ مستقل ہے۔ جب ایک چیز ہے امپرماننس، عارضی پن مستقل ہے، ہاں عارضی پن جو ہے وہ مستقل، جب ایک چیز امپرماننس ہے تو اسے آپ اس کے لیے کیسا مقصد یہ ہے کہ آپ پھر تردد یا اس حد تک چلے جائیں کہ آپ اس انرجی کو ڈیکمپوز کرنے پہ تول جائیں، اس کو جو ہے نا اس کی جو کیمسٹری اسے آپ بکھیرنے پہ اتر آئیں، تو وہ اس صورت میں ہوگا جب آپ بالکل ذہنی طور پہ صرف زندگی کو دیکھیں گے اور ایک جہلانہ روش کے ساتھ چیزوں کو اپنے ساتھ ایویلیویٹ۔ اگر آپ سوسائٹی اس چیز سے بچنا چاہتی ہے تو پھر دیکھیں، سمپلی ہے، آپ پھول کو دیکھ رہے ہیں تو پھول کو دیکھیں،
اس کی خوشبو سے مزہ لیں، کسی پرندے کی چہکار کو سننا ہے تو اسے سنیں، کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے جو کھانا کھا رہے ہیں تو مقصد جس لمحے میں آپ بیٹھے ہیں اس لمحے کو محسوس کریں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں تو پہلے سامعین ہم خود ہیں اپنی گفتگو کے، ہمارے اندر سے کوئی بات کر رہا ہے، اس کا سامعین ہماری فزیکل باڈی ہے، تو ہم یہ سن رہے ہیں پوری توجہ سے۔ تو یہ جو اٹینٹیونیس ہے، یہی چیز اٹینٹیونیس، مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی کنسنٹریشنل پاور ہے، یہ بنیادی طور پہ یہ کمزور ہوتی ہے اس طرح جب آپ حد سے زیادہ ذہنی ہو جاتے ہیں، یعنی جب آپ مکمل طور پر ذہن کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ پاکستان کی بات، جب مقصد یہ کہ ایسے بے شمار ادارے ہیں جہاں بچوں کو ایڈمیشن، میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات بتا رہا ہوں، وہ کہتے تھے کہ یہ جی ہمارا سسٹم ہے، اس کے مطابق۔ میں نے کہا کہ بچہ میرا ہے، سسٹم آپ کے مطابق کیوں چلے؟ میرا بچہ ہے تو اسے اس کی طبیعت کے مطابق چلا۔ انہوں نے کہا جی یہ سسٹم بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے سسٹم پہ میں بچے کو کیوں بھینٹ چڑھاؤں، اس کا سیکریفائس کیوں کروں؟ اس کا ایک انکلینیشن ہے، فطرت نے اسے ایک مکمل طور پہ شہکار پیدا کیا ہے، تو اسے اس انداز سے پروان چڑھنے دے۔ وہ 3-4 اداروں میں گیا تو انہوں نے کہا جی ایسی تو باتیں ہم نے سنی نہیں آج تک۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہر بات انسان اپنی زندگی میں پہلی بار سنتا ہے، تو اسے بھی آپ ایسے سمجھیں کہ پہلی بار سن رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ میں آپ کے جو کاغذ پہ ڈاکومنٹس پہ لکھا ہوا جو پروگرام ہے، یہ اینٹوں کی بنی ہوئی جو بلڈنگ ہے، اس کے قواعد و ضوابط کو فالو کروں اور ایک جیتا جاگتا جو ایک شہکار ہے فطرت کا، اسے میں سونپ دوں، اس کی نظر کر دوں، تو یہ میں کرنے سے رہا۔ تو اگر آپ نے بچے کو پڑھانا ہے تو وہ ہمارے پروگرام کے مطابق پڑھیں گے۔ ہم آپ کے پروگرام کو وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک اور شکار جو ہے نا اسے ہم اچک کے اپنے اس کا گیم کا حصہ کلچ کر لیں۔ جب اس نے وہاں سے بڑھ کے آنا ہے تو اس کا ذہن کیا ہوگا؟ وہ مکمل ذہن کی کنڈیشننگ ہو چکی ہوگی۔ تو جب وہ بچوں میں نارمل روٹین میں ویسے بیٹھے گا تو وہی چیزیں اس میں تعصب بھی ہوگا، لائکنگ ڈس لائکنگ اس طرح کی، یعنی وہ ساری اس کے صرف ذہن کو ہی پروموٹ کرنا ہے۔ آپ کے ادارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو بچہ میرے پاس آیا ہے اسے اچھا شہری بنانا ہے یا اچھا فرد بنانا ہے۔ اچھے ادارے یہاں پہ یہ پتہ نہیں ہوگا کہ شہری اور فرد میں فرق کیا ہے۔ تو آپ مقصد یہ ہے کہ ہیرے کو اگر کیا آپ تعلیم دے سکتے ہیں کہ تم ہیرا ہو، وہ جو چیز قدرت نے ایک بنائی ہے اس کی خوبصورتی میں آپ کیا اضافہ کر سکتے ہیں؟ پہلا مغالطہ تو یہی ہے نا کہ جب یہ سوچ تب کہ میں خود کیے جا رہا ہوں، آپ جو ہے نا اوریجنل ڈوئر ہے نہیں۔ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اوریجنل ڈوئر نہیں ہوں، تب ہم سٹریس سے باہر ہاں جی، اوریجنل ڈوئر بھی آپ اپنی باڈی کو سمجھتے ہیں، اور جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اوریجنل ڈوئر نہیں ہیں، ڈوئر اوریجنل فاعل حقیقی جو چیزوں کو انجام جو جس سے زندگی زہر ہو رہی ہے، تو وہ کوئی اور ہے، وہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ بے شک جب آپ کی رسائی یا آپ کے دل میں ارج پیدا ہوتی ہے کہ وہ کون ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تو آپ کے جو کندھے پہ یہ جو برڈن ہے، وہ جو آپ کے ذہن پہ سٹریس ہے، وہ بالکل ریلیز ہو جاتا ہے، اور آپ ساری دنیا پریشان ہوگی۔ آپ نیرو کی طرح، آپ بے شک روم جلتا رہے، آپ بانسری بجا رہے ہوں گے۔ واہ 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 واہ، تھینک یو جی، کیا بات ہے ظاہر سنگھ، آپ نے تو مطلب جی میرے ویورز، آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی۔ زاہد افغان سنا یا انہوں نے بھوگا، اگر کسی نے سنا تو نہیں، آپ نے بہت پیاری جو ہے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اصل جو بات ہے نا وہ یاسر صاحب، یہ لفظوں کا ضیاع ہے۔ جو پانے والے ہوتے ہیں نا، جو سچ کو پانے والے، تو وہ ان کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے، ان کی خاموشی کلام کرتی ہے۔ تو ابھی چونکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بات کروں، تو میں نے ساری گفتگو یہ ٹوٹل ذہنی گفتگو کی ہے، یعنی یہ ایک سچ کی اضافت ہے۔ میرے ساتھ سچ کے متعلق بات چیت کریں گے تو وہ پھر میں کوشش کروں گا کہ میں سب سے پہلے اپنے اندر کے سچ سے واقف ہوں، کیونکہ پھر میں نے اسے آپ کو ساتھ اس کی شیئرنگ کرنی ہے، اور اس کی شیئرنگ کا سب سے انمول طریقہ کیا ہے کہ میں آپ سے پیار کروں، میں آپ سے اچھا، آپ کے لیے اچھا سوچوں۔ تو وہ جو چیز جو ڈسپرس ہوگا، جو اورا بنے گا اس سے میری پرسنالٹی کا، اسی اورے نے کام کرنا ہے۔ وہ اتنی پازیٹیو وائبز آپ کی طرف جائیں گی کہ لفظوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں آپ کے سامنے آؤں گا یا آپ میرے سامنے آئیں گے تو میرے دل میں خام خواب کے لیے محبت پھوٹنا شروع ہو جائے گا۔ ایون دین کہ آپ کو زمین پہ
पड़ी हुई जो हमें नज़र आती है बेकार चीज़ें, बाज़ सूरतों में वो भी अच्छी खूबसूरत लग रही होती है कि उनसे एक उनसियत और अपनाहियत महसूस होती है कि यार ये ऐसे बेतौकीरी से यहाँ क्यों पड़ी है। वो बेतौकीरी से तो नहीं पड़ी होती, उसकी बेतरतीबी में भी फितरत की एक अपनी तरतीब होती है जो कि हमारी जहरी आँख देख नहीं सकती। वाह वाह वाह। लेकिन हम अपने जहन के हाथों मजबूर होकर हम चाहते हैं कि यार इसे थोड़ा सा रास्ते से हटा के प्रॉपर जगह पे रख दूँ। यानी ये जो जिनको लोगों ने बेजान चीज़ों का नाम दे रखा है, उनके साथ उनसियत जब पैदा हो जाती है, जब आपके अंदर इस तरह की उनसियत पैदा हो जाए, जब आप कख वाह वाह। और जो ज़रात पड़े हुए हैं, कागज़ नीचे टुकड़े पड़े हुए, उनके साथ उल्फत महसूस करें, तो जानदार जिंदगी से मायूस कैसे होकर आप खुदकुशी का सोच सकते हैं, वो मुमकिन ही नहीं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। जैसे ही आपने कीमती वक्त में से हमारी जो इस हवाले से स्पेशली यूथ की मैं समझता हूँ एक उनके लिए ये बहुत एक ज़रूरी मैसेज था। और क्रक्स मैं जो समझा हूँ आपकी जो इस गुफ्तगू से कि मोहब्बत फ़ातह आलम है। तो जब तक इस मोहब्बत से आशनाई हासिल नहीं होगी तो ये स्ट्रेस और पैनिक जो है लामहला हमें एक ड्रैगिंग फोर्स की तरह हमें इसको साथ लेकर चलना पड़ता रहेगा। और जिस दिन हम अपने आप को ईज़ में ले जाएंगे मोहब्बत के साथ, मखलूक से मोहब्बत के साथ, आपकी गुफ्तगू से जो मैंने सीखा है, तो हम अपनी ज़िंदगी में ईज़ महसूस करेंगे चाहे हालात जैसे भी हों। तो बहुत बहुत शुक्रिया जैसे ही आपका और हमारे व्यूवर्स का। दोस्तों आप वीडियो अपने इस वीडियो में जाहिद असलम अफ़गान साहब की गुफ्तगू सुनी और इस पर्टिकुलर सवाल पे जो एक अलमिया बनता जा रहा है हमारी सोसाइटी का, उस पे उनका इजहार ख़याल सुना। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल यासर जमशेद को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।